یہ میں نے کچھ ایسے اہل علم کے فتاوے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑکے اور لڑکی نے زنا کر لیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی تو یہ دونوں بچے کی ولادت سے پہلے شادی نہیں کر سکتے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے اس مسئلے کی دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار میں بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی دلیل دیکھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی مدت کیا ہے، یعنی ان سے اگر شادی کرنی ہو تو ان کی عدت کیا ہے کہ وہ بچے کو جنم دے دیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل اصول بتایا ہے کہ کسی بھی عورت جو حاملہ ہو اس سے اگر شادی کرنی ہو تو شادی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ بچے کو جنم دے دے۔ یہ ایک عام بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے، تو عمومی طور پر یہی ضابطہ ہر جگہ چلے گا۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو طلاق دے دی گئی، اور جب طلاق دی گئی تو وہ حمل کی حالت میں تھی، تو اب کوئی بھی بندہ اس سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے دے۔ اسی طرح سے ایک عورت حاملہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب دوسرا کوئی بھی بندہ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے دے۔ اسی طرح ایک عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا اور وہ حمل کی حالت میں تھی، تو بھی کوئی اس سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے۔ اسی طرح سے اگر کسی میاں بیوی کے بیچ میں تفریق کرا دی گئی، دونوں کو الگ کرا دیا گیا اور وہ بیوی حمل کی حالت میں تھی، تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے۔ تو یہ ایک عام قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہ قانون ہر حاملہ عورت پہ اپلائی ہوگا، چاہے اس کا حمل حلال ہو یا ناجائز ہو، اور ناجائز ہو تو اس کے ساتھ شادی کرنے والا، اسی کے ساتھ زنا کرنے والا کوئی ہو یا کوئی دوسرا ہو، کسی بھی صورت میں حاملہ عورت سے شادی تبھی ہو سکتی ہے جب وہ بچے کو جنم دے دے، کیونکہ یہ آیت بالکل عام ہے، اس لیے ہر جگہ اسی پر عمل ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح کا مسئلہ محدث عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ کے پاس آیا، تو انہوں نے اسی سلسلے میں جواب دیتے ہوئے اس آیت کے تحت کیا لکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ فتاوی عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ جلد 1 صفحہ نمبر 430 پر لکھا ہوا ہے، لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ حاملہ عورت سے بھی حالت حمل میں نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ اس آیت میں حمل سے مراد وہ حمل مراد ہے جو ثابت النسب ہو، اور زنا سے جو حمل ہو وہ ثابت النسب نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے، اور نہ کسی آیت یا حدیث میں یہ قید مذکور ہے، اور اپنی طرف سے کوئی قید لگانا جائز نہیں ہے۔ بس یہ آیت اپنی اطلاق پر باقی رہے گی۔ ہاں، اگر عورتیں زنا سے سچی توبہ کر ڈالیں تو ان کا نکاح بعد وضع حمل کے جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں ایک عام بات کہی گئی ہے کہ حاملہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، تو زانیہ حاملہ بھی اسی کے تحت آئے گی۔ اس کو اس آیت سے باہر کرنے کے لیے اس کے لیے کسی ایکسیپشن کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہوگی۔ اب آئیے حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2157۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تطع حامل حتی تضع۔ یہ بادیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ بادیوں سے شادی کے بغیر بھی ہم بستری ہو سکتی ہے، اس لیے ہم بستری ہی پر پابندی لگائیے۔ کہا کہ لا تطع حامل حتی تضع، کہ کوئی بادی، یعنی کسی نے کوئی بادی خریدی ہے یا نئی اس کے پاس آئی اور وہ حمل سے ہے، تو فرمایا کہ لا تطع حامل حتی تضع، کہ حاملہ بادی سے اس کا مالک ہم بستری نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے دے۔ یعنی کسی کی ملکیت میں آنے سے پہلے وہ حاملہ تھی تو وہ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بچے کو جنم نہ دے دے۔ تو یہ بادیوں کے بارے میں ہے، اور ہم بستری سے روکا گیا ہے کیونکہ بادیوں سے شادی کے بغیر بھی ہم بستری کر سکتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حاملہ عورت سے شادی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شادی کا مقصد ہی ہوتا ہے ہم بستری کو جائز قرار دینا۔ تو جب ہم بستری جائز ہی نہیں تو شادی بھی جائز نہیں ہے، اور اس اصول سے حاملہ زانیہ کو خارج کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بھی یہی قانون، یہی ضابطہ رہے گا، گرچہ اس کے ساتھ شادی کرنے والا زانی ہی کیوں نہ ہو جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب صحابہ کرام کے آثار میں سے ایک اثر دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، مصنف عبدالرزاق، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 158۔ اس کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ ان موہب ابن رباح تزوج امرات،
کہتے ہیں کہ موہب ابن رباح نے ایک عورت سے شادی کی، وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِّن غَيْرِ موہب، اور موہب نے جس عورت سے شادی کی اس عورت کے پاس ایک لڑکی تھی کسی اور مرد سے، یعنی اس عورت کی کہیں اور شادی ہوئی تھی اور اس کو ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، پھر اس کا شوہر انتقال کر گیا یا کیا ہوا، بہرحال یہ وہاں سے الگ ہوئی، تو یہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ تو موہب نے جب اس سے شادی کیا تو وہ عورت بیٹی کو ساتھ میں لے کر ان کے پاس آئی۔ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِّن غَيْرِ امْرَأَتٍ، اور موہب جو تھے ان کے پاس بھی ایک لڑکا تھا جو اس لڑکی کے پیٹ سے نہیں تھا، پہلے سے کسی اور عورت سے ان کے پاس ایک لڑکا تھا، یعنی ایک طرف موہب ہے اور ایک طرف ان کی بیوی ہے، ان دونوں کی شادی ہوتی ہے، ان کی بیوی کے پاس پہلے سے ایک لڑکی ہے کسی اور شوہر سے، اور موہب کے پاس پہلے سے ایک لڑکا ہے کسی اور بیوی سے، اب ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا دیکھیں، فَأَصَابَ ابْنُ مَوْهَبٍ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ، تو جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو یہ دونوں بچے بھی ساتھ میں رہنے لگے، دونوں جوان تھے، تو موہب کا جو لڑکا تھا کسی اور بیوی سے اور ان کی بیوی کی جو لڑکی تھی کسی اور شوہر سے، ان دونوں نے آپس میں زنا کر لیا۔ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ، تو یہ معاملہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا گیا۔ فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موہب کے لڑکے پر حد جاری کی، یعنی کوڑے کی سزا جو ہوتی ہے وہ اس پر نافذ کی۔ وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ، اور لڑکی پر حد کو مؤخر کر دیا یہاں تک کہ اس نے بچے کو جنم دیا، یعنی وہ حاملہ ہو گئی تھی تو اس پر حد جاری نہیں کیا، جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اس کے بعد حد جاری کیا، ثم حدها، پھر حد جاری کیا، یعنی اسے بھی سزا دی، وحرص على ان يجمع بينهما، پھر دونوں پر حد جاری کرنے کے بعد دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، یعنی دونوں کی شادی کرانی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دونوں پر سزا نافذ کر دی تو اب یہ کہا کہ تم دونوں شادی کر لو۔ فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ، تو موہب کے لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا۔ بہرحال اس واقعے میں دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو سزا دینے کے بعد اور بچے کی ولادت کے بعد ان دونوں کی شادی کرانے کی بات کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بچے کی ولادت سے پہلے دونوں کی شادی کرا دیتے، لیکن نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کی ولادت سے پہلے دونوں کی شادی نہیں کرائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی موقف تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے اور وہ حمل سے ہو گئی ہے تو یہ دونوں بھی شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ لڑکی اس بچے کو جنم نہ دے دے۔ تو یہ قرآن، صحیح حدیث اور آثار صحابہ سے ہر ایک سے ایک ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔